بسم اللہ الرحمن الرحیم 11th پارہ، اور نام اس کا جو ہے ٹائٹل یا اعتذرون، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کے پاس 5 رکوع ہوں گے سورۃ التوبہ کے، اور پھر 16 تک، رکوع 16 تک، ٹھیک ہے۔ اور پوری سورہ یونس اس کے اندر کور ہو جائے گی، اور آخر میں جو ہے وہ سورہ ہود کی 5 آیتیں ہیں۔ اور مجھے اس سے بات یاد آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سورہ ہود جیسی صورتوں نے مجھے بڑا کر دیا ہے۔ تو ہمیں کبھی کبھار ایسے سرکمسٹانسز پیش آتے ہیں، یا پھر ہمارے ریلیشن شپس کبھی کسی کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں، ہمارے ہمسائے، ہماری زندگی کے ساتھی جنہیں آپ کہتے ہیں لائف پارٹنر، یا ہمارے بچے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمیں وقت سے پہلے ہی بڑا کر دیں، تو اللہ سے یہ دعا آپ بھی ضرور مانگا کریں، اور ہمیں مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں ایسی کسی انسان کی صحبت نہ عطا کر جو ہمیں وقت سے پہلے ہی ضعیف کر دے، کمزور کر دے۔ ہمارے ساتھ جو بھی ریلیشنز ہوں زندگی میں، بہن بھائیوں کے، ماں باپ کے، شوہر کے، بچوں کے، ایسے ہی ہوں کہ وہ ہماری زندگی میں سورس آف گروتھ ہوں، سورس آف ڈیولپمنٹ ہوں، نہ کہ ہمیں وہ ہمارا سورس آف ویکنس بن جائیں اور ہم ڈے بائی ڈے کمزور ہوتے چلے جائیں۔ تو آج بس ایسے ہی آیت شروع کی ہم نے 11ویں پارے کی، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ قاعدہ دعا ہے، انشاءاللہ کسی دن میں آپ کو وہ دعا ضرور دکھاؤں گی، تھوڑی سی بڑی ہے، کہ ایسا کوئی برا ساتھی زندگی میں نہ ملے، چاہے وہ اولاد، شوہر، بہن بھائیوں، ماں باپ، عزیز و اقارب، کسی بھی فارم میں ایسا نہ ہو جو آپ کی زندگی کو آپ کے اوپر تنگ کر دے، آپ کو انتہا درجے کا پریشان کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہر قسم کی کمپنی یا صحبت یا ساتھ سے بچائے، آمین۔ اور جو بھی ہمارے ساتھ ہوں وہ ہمیں تقویت دیں، ہمیں ایک انرجی دیں، پازیٹیوٹی کی طرف ہمیں لے کے جائیں، نہ کہ ہمیں دن بدن کمزور کر دیں۔ جہاد میں جنہوں نے شرکت نہیں کی ان کے عذر بیان کیے گئے ہیں، فرام آیا نمبر 94 to 96۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جب تم جنگ سے پلٹ کر آؤ گے تو یہ لوگ جہاد میں شامل نہ ہو سکنے کے طرح طرح کے عذر پیش کریں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ ایسے فاسقوں سے راضی نہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ جو ہے نا آ کر اپنے جو صحابہ نہیں جا سکے تھے نا اس کے اوپر جنگ پر، تو وہ آ کے جو ہے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بہت کچھ کہیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ خاموش رہیے گا، آپ نے کوئی ان کو جو ہے نا نہیں دینا رسپانس، آپ نے نیوٹرل رہنا ہے۔ ہم اس چیز کو ڈسکس کر رہے تھے پوائنٹ کو، کہ انہوں نے یہی پوائنٹ ہمارا چل رہا تھا نا، کہ وہ آ کر آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیوں نہیں گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو رسپانس نہیں دینا بلکہ نیوٹرل رہنا ہے۔ یہی بات ہماری کمپلیٹ ہوئی تھی، تو اس سے آگے میں کنٹینیو کروں گی۔ یس میم، جی استاد۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہے ایمان پر سبقت لے جانے والے لوگ، آیا 100 میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ صحابہ جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہا، اللہ ان سے راضی ہوا، ان کے لیے جنت میں مقام ہے۔ منافق لوگ، اے نبی تمہارے گرد و پیش جو بدو ہیں اور اہل مدینہ میں سے بھی، یہ سارے منافق ہیں، ہم انہیں دگنی سزا دیں گے۔ پھر جنت کی بشارت کا تذکرہ ہے کہ آیا نمبر 111 میں کیا تذکرہ ملتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے، مارتے اور مرتے ہیں، اور ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمہ ایک پختہ وعدہ ہے جس کا ذکر تورات، انجیل اور قرآن میں آیا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سلیکٹڈ جن کو جنت کی بشارت ملی صحابہ کرام کو، صحابی وہ ہوتا ہے جو ایمان کی فارم میں، جب اس نے ایمان پا لیا ہو اور ایمان کی حالت میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہو، وہ ہوتا ہے صحابی۔ تو صحابیوں کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی بشارت دے دی ہے۔ پھر اس کے فوراً بعد کیا لائے گئے؟ اہل ایمان کے اوصاف۔ اہل ایمان کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں؟ کہ ان کے اندر 9 کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، اور یہ آپ کے سامنے بہت ڈیٹیلڈ ادھر بھی آیا، ٹھیک ہے۔ کیا ہیں؟
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی بندگی بجا لانے والے ہیں، اس کی حمد کرنے والے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے ہیں، بدی سے روکنے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. ایسے مومنوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبریاں ہیں. ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے، کیا ہم اس چیک لسٹ پر پورے اترتے ہیں؟ کرتے ہیں ہم توبہ جب گناہ ہو جائے؟ اور پھر اگر چلے گناہ ہو گیا، توبہ کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی نیک عمل لے کے آتے ہیں پیچھے تاکہ ہمارے دل کی تشنگی کو سکون آئے؟ کیونکہ ایک انسان ڈپریشن سے، ٹینشن سے، پریشانی سے، دکھ کرب اذیت سے تب بچ سکتا ہے جب وہ اپنے کسی ہو جانے والے گناہ کے بعد نیکی لے کر آئے. تو جب آپ کی سیئات، جو ہماری سب سیئات ہیں، برائیاں ہیں، ان کا پیچھا کریں گی حسنات، نیکیاں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ڈپریس نہیں ہوں گے گناہ کرنے کے بعد، ہم مایوس نہیں ہوں گے اللہ کی رحمت سے. ہمیں پتا ہوگا ہم سے گناہ ہو گیا ہے، ہمارا خالق ہے، اسے معاف کرنے والا ہے. آپ کی انرجی دوبارہ سے ریوائیو ہو جائے گی. تو ہیو اے ٹپ ان یور لائف، وین ایور انسان آپ ہیں، ہم سب بندہ بشر، ہم سے خطا ہو جاتی ہے. ہم سے جب کبھی کوئی غلطی ہو جائے، اس کے فوراً بعد اس کے پیچھے ہم کوئی نیکی لے آئیں، کوئی بھی ہو، چاہے وہ صدقہ ہو، چاہے وہ کسی کے ساتھ کوئی اس کو مشورہ دینا ہی ہو، کسی کا دکھ سننا. مطلب نیکی کی بہت بڑی جو ہے نا، اس کا بہت بڑا سینیریو، ایک واسٹ سینیریو ہے نیکی کا بھی. اسی طرح صدقے کا بھی ایک واسٹ سینیریو ہے. تو ہم سوچ لیں کہ کون سی نیکی ہم کر سکتے ہیں. ہم وضو کر کے فوراً نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز کا ٹائم نہیں، ہم نفل ادا کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی ایسی سچویشن جس میں ہم چاہیں کہ ہم بولیں، ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، ہم خاموش رہیں، یہ بھی ایک نیکی ہے. جو بھی بندہ خاموش رہے گا، کسی سامنے والا جو بندہ بولی جا رہا ہے اس کے سامنے جواب نہیں دے گا، یہ وہ سب چیزیں جو پریکٹیکلی ہمیں ڈے ٹو ڈے لائف میں ہمیں ہر وقت جن کا سامنا ہے. تو جب ہم اپنے آپ پر کنٹرول پا لیتی ہیں نا، تو پھر ہم سب سے اسٹرانگ انسان بن جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو جاتی ہے. تو اللہ کی بندگی ہمیں بچا لانی ہے، اس کی حمد، اس کی راہ میں خرچ، اس کے آگے جھکنے والے بننا ہے، اس کی بارگاہ میں سجدے کرنے والے بننا ہے. انسان سجدے میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. مجھے کل بھی انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا وہ آیت تھی، سبحانک تبت الیک. انشاءاللہ آج میں یاد سے جو بھی میں نے پینڈنگ چیزیں ہیں وہ آج بھیج دوں گی آپ لوگوں کو گروپ میں. مجھے یاد ہے، ذہن میں ہے کیا کیا بھیجنا ہے. میں نے نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں. اب پتہ ہے یہ چیز بہت کم ہو گئی ہے، یہ ورکنگ ایریا اس کا بہت ڈکریز ہو گیا. ہم ڈر کے مارے نیکی کا حکم بھی نہیں دیتے، اور ہم بدی سے بھی نہیں روکتے. تو بدی سے روکنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ سے روکو، پہلا درجہ. دوسرا، زبان سے روکو، وہ بھی نہیں کر سکتے تو سب سے کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ دل میں اس کی مذمت ضرور کرو. اور نیکی کا حکم بہت سافٹر ٹون میں، بہت حکمت کے ساتھ، نائسلی، بہت اچھے انداز میں دینے کی کوشش کریں. کیونکہ اگلے بندے نے جو نیکی کرنی ہے نا، اس کو تو اس کا اجر پورا ملنا ہی ملنا ہے، لیکن آپ کو چونکہ آپ سورس بنے ہیں نیکی کا، آپ کو بھی اس میں سے اجر ملے گا، اور جو کر رہا ہے اس کے اجر میں سے کمی نہیں کی جائے گی. تو اس لیے اس پوائنٹ کو ٹارگٹ کرنے کی زندگی میں کوشش کریں، چاہے ہماری اولادی ہیں، چاہے ہمارے عزیز و اقارب، جو بھی کوئی ہم سے وابستہ ہے نا، ہر ایک کو لے آئیں اس میں. لیکن بات حکمت والی، تند خو اور تنگ مزاج ہونے والے ہم نے نہیں بننا. کیا کرنا ہے؟ خوبصورتی میں جو لپٹا ہوا ہمارا لہجہ ہو، نرمی کے ساتھ، اس کے ساتھ ہم نے آگے اس چیز کو کنوے کرنا ہے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہم نے بننا ہے. مومنوں کو یہ بشارتیں ملی ہیں کہ جب وہ یہ کرتے ہیں، وہ جو اہل ایمان یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو ان کے لیے پھر بشارتیں ہی بشارتیں ہیں. پھر 3 صحابہ کی توبہ کا ذکر اس میں آیا. اللہ تعالیٰ نے 3 صحابہ کا ذکر کیا جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو
ان سے قطع تعلق کا حکم دیا، اور جب ان کے مقاطعہ کو 50 دن گزر گئے تب اللہ نے ان کے لیے معافی کا حکم نازل کیا۔ 3 صحابہ تھے، یہ پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک سے، ٹھیک ہے، اور یہ پیچھے رہ گئے تھے۔ تو جب اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، اچھا یہ پیچھے رہ گئے تھے اور غزوہ تبوک میں جو ساتھ چلے گئے تھے، سبحان اللہ، غزوہ ہوا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی۔ اب جب وہ واپسی ہو گئی ہے، سب واپس آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آ گئے ہیں، تو ان کو یہ بہت زیادہ دل خراب تھا کہ نہیں جا سکے، پیچھے رہ گئی ہیں، کوئی نہ کوئی سبب بن گیا لیزینس کا، اور پھر بائیکاٹ کا حکم دیا گیا کہ 50 دن کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، ان کے گھر والے بھی نہیں کریں گے، اور جو تعلقات ہوتے ہیں ہسبینڈ وائف کے وہ بھی الاؤڈ نہیں تھے، آخر میں آ کے وہ بھی بند ہو گئے۔ ایک تو صحابی ان میں سے بہت بڑے تھے، آپ ضرور اس پارے کی پوری ڈیٹیل سنیے گا آج کے لیکچر کی، آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ 50 دن گزرنے کے بعد جب معافی کا اعلان ہوا تھا، اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ صحابہ کو معاف کر دیا گیا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے معافی کا، تو ایسا سما تھا جیسے عید تھی، ایون دو کہ بائیکاٹ تو تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جن سے کہا گیا تھا باقی 3 کے علاوہ جتنے بھی تھے کہ ان سے بات نہیں کرنی، سب کے دلوں میں یہ بات ہر وقت تھی، یا اللہ ہمارے ان بھائیوں کا امتحان ختم ہو، یہ غزوے میں جا نہیں سکے ہیں تو ان کا بائیکاٹ جلدی ختم ہو، اللہ کی طرف سے جلدی ان کی جو ہے معافی ایکسیپٹ ہو جائے، اور جب معافی ایکسیپٹ ہوئی ہے، سبحان اللہ، اس قدر خوبصورت وہ منظر تھا، سبحان اللہ۔ تو یہ 3 صحابہ جو ہیں ان کے نام یہاں مینشن کر دیے گئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات ہیں اس میں، کہ تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو تم میں سے ہے، تمہارا نقصان اسے گراں گزرتا ہے، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، پریشانی تمہارے اوپر جو آتی ہے، تمہارا ہر طرح کا لاس جو تمہیں غم میں مبتلا کرتا ہے، تو وہ نبی پر بھی مشکل گزرتا ہے۔ تو اس سے زیادہ کوئی خیر خواہ کسی کا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی سے برداشت نہیں ہوتا کہ اس کی امتیوں میں سے کوئی کسی پریشانی میں مبتلا؟ وہ تمہاری فلاح کا حریص ہے، اور ہماری فلاح کے حریص ہمارے والدین کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتے، تو پھر نبی کا درجہ تو ان سے بھی اوپر گیا نا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اپنے جو ہمارے خالق اللہ سبحانہ و تعالی ہیں، ان دونوں سے محبت جو ہے سب سے زیادہ کر دے دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کر ہماری، تب ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ وہ مومنوں کے لیے کیا ہے؟ شفیق ہیں، شفقت کرنے والے ہیں، کائنڈ ہے، مہربان ہے۔ آپ کبھی بچوں سے پوچھ کے دیکھیے کہ تمہیں تمہاری ٹیچر کیوں اچھی لگتی ہے، تو آگے سے کہتے ہیں بیکاز آئی لائک ہر اور آئی لائک ہم، جو بھی بوائز اور گرلز کے ٹیچرز ہوتے ہیں، بیکاز شی از کائنڈ، بیکاز ہی از کائنڈ۔ تو ہمارے اندر سے یہ کائنڈنس نہ کہیں ناپید ہو گئی ہے، کہیں گم ہو گئی ہے ہمارے اندر سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں تو ہم بڑے ہیں یا چھوٹے، ہمیں آگے بڑھ کے سلام کرنا چاہیے، اور ہمیں معاملات کو بہت جینٹلی ڈیل کرنا چاہیے، پر افسوس ہے کہ ہم نہیں ہیں اتنے جینٹل جتنا ہمیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہی شفیق بھی بنائے اور اتنا ہی مہربان بھی بنائے انشاءاللہ۔ اگر لوگ منہ پھیر لیں تو اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے، اللہ پر اسی کا بھروسہ ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے، اللہ پر اس کا بھروسہ ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ آپ کے سامنے سورۃ التوبہ کی آیت ہوگی، جو ہم اکثر جو ہیں وہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد جو ہیں ہم پڑھتے ہیں 7 دفعہ۔ تو جو بھی انسان وہ آیت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، 7 times after فجر، 7 times after مغرب۔ جو بھی کوئی پڑھے گا پورے توکل سے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آسمان کے اندر جو بھی اس کو مشکل ہے، پریشانی ہے، جو بھی اس کی ٹاسک ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، بس اسے بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے کامل۔ پھر اس کے بعد سورہ یونس شروع ہو جاتی ہے، اس کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ یہ نمبرنگ دے دی گئی ہے، میں آگے بس اس کے مین پوائنٹس دے رہی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ آیات اس کتاب قرآن کی ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہیں۔
اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے اور پھر وہی دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ جس نے ابتدا کی ہے وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا، سورج سے اجالا ہمیں ملتا ہے، اجالا یا اجالا ہمیں پرووائڈ کیا، چاند کو چمک دی۔ اللہ نے یہ سب کچھ بامقصد ہی بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جنہیں ہماری ملاقات کی توقع ہی نہیں، ان کو سرکشی میں بھٹکنے کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان کا یہ حال ہے کہ مصیبت یا سخت وقت میں وہ ہمیں ہی پکارتا ہے۔ جب ہم مصیبت ٹال دیتے ہیں تو جیسے کبھی اس نے ہمیں پکارا ہی نہ تھا ایسا ہو جاتا ہے۔ تو دیکھ لیں ہم بھی کہ جب ہمارے اوپر کبھی کوئی مشکل اور پریشانی آتی، ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، لیکن جب ہماری وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اپنے اوپر ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہر وقت ہم اللہ کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ کا قرب ہمیں نصیب رہے، کوئی ایسی چیز ہمارے اور اللہ کے اندر حائل نہ ہو جو ہمارا قرب کم کر دے۔ پھر انسان کی تخلیق جو ہے، قرآن جو ہے انسانی تخلیق نہیں ہے، اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے، یہ کائنات کے خالق کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لاؤ۔ تو یہ تو سورۃ البقرہ میں بھی تھا، ایک صورت تو کیا یہ تو ایک آیت نہ بنا کر لا پائے۔ اور ایک اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی کہا ایک نہیں بلکہ تم سب اکٹھے کر کے لے آؤ، پہلا حکم اور تھا دوسرا اور تھا، تو کسی صورت میں نہ تو یہ آیت بنا کر لا سکے نہ ہی یہ سورہ بنا کر لا سکے۔ اللہ کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ جس شخص نے ظلم کیا ہے وہ روئے زمین کی دولت بھی فدیہ دینے پر آمادہ ہو جائے تو اس عذاب سے نہیں بچ سکتا جو اس کو پہنچ کر ہی رہنا ہے۔ پھر رب کی نصیحت ہے، اللہ فرماتا ہے لوگوں تو تمہارے پاس تمہارے رب کی نصیحت قرآن آ گئی ہے، یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے، رہنمائی اور رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے، یہ سب چیزوں سے مال و دولت سے بہتر ہے جنہیں لوگ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ جو قرآن ہے زندہ لوگوں کے لیے ہے، اور لوگوں کی بنا 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے جن کا دل مر چکا ہوتا ہے، دل ہے ہی نہیں، آیات پڑھتے ہیں سنتے ہیں انہیں کوئی بینیفٹ کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوتا۔ دوسری کیٹیگری ہے غافل لوگوں کی، تلاوت جو سنتے ہیں آیات کی، یہ تلاوت کی جو بھی آیات ہیں جو سنتے ہیں، یہ آیات جو بھی کوئی کان لگا کر فوکس کر کے نہیں سنتے، ان کا دل کہیں اور مشغول ہوتا ہے اور یہ غیر حاضر ہوتے ہیں، نہ دل نہ دماغ اس طرح فوکس نہیں کر پاتے اس کے ساتھ، تو کیا ہوتے ہیں یہ توجہ ہی نہیں دے پاتے۔ ان کے اندر کیپیسٹی ہے، اس کے باوجود یہ نصیحت پر جو ہے نا نصیحت کو ابزارب نہیں کر سکتے، اہلیت ہے ان کے اندر لیکن نصیحت حاصل انہیں پھر بھی نہیں ہوتی۔ اب آ جاتے ہیں وہ لوگ جو فلی فوکسڈ ہیں ٹوورڈز قرآن، یہ قرآن کی جو آیات ہیں، جو آیات جن کی بھی تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے یا آیات سے گزرتے ہیں یہ، تو یہ کان لگا کر سنتے ہیں، اسے دل حاضر ہوتا ہے ان کا، اس کے فہم اس کی شرح اس کی ایکسپلینیشن پر توجہ ہوتی ہے، آیات سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور پھر آبزرویشن سے آبزرو کرتے ہیں کہ کائنات کی یہ جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بتا دی ہیں۔ جب ظاہر انہوں نے تدبر کیا پھر وہ یونیورس کے ساتھ نیچر کے ساتھ ان آیات کو ان نشانیوں کو جوڑتے ہیں، تو یہ صرف فائدہ سن کر نہیں اٹھا رہے ہوتے، خود مشاہدہ کر کے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس سے فائدہ وہی لے گا جو بھرپور توجہ دے گا اس پہ۔ تو 3 لوگ جو میں نے ڈیفائن کیے، ایک وہ جو جن کا دل مر چکا وہ، دوسرے وہ جو غافل ہیں، تیسرے وہ جو فلی فوکسڈ ہیں بھرپور توجہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں سے بنائے جو بھرپور توجہ دیتے ہیں اس پر۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے، علم کی مجلسوں میں ہمیں شرکت کرنی چاہیے۔ پھر اگر ہم جو ہے مال و دولت کی بھی اس میں بات آئی
تو جو صدقہ ہے نا، بیسیکلی ہم تو اس وقت صدقہ یہ سوچ کے دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری بلائیں ہٹائے گا اور اللہ کے غضب کو صدقہ جو ہے وہ ٹھنڈا کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ صدقہ جو ہے اس کے جو اثرات ہیں نا، یہ نسلوں تک خیر پہنچتی ہے. اس سے جب بھی کوئی صدقہ دے، آپ فرض کریں کہ کوئی جو بھی ہے اسے دعا ضرور دینی چاہیے. آپ کے سامنے کوئی صدقہ دے رہا ہے جیسے سپوز، یا پھر جو ہے آپ اپنی اولاد کو ترغیب دیتے ہیں تو آپ اسے مزید برکت کی دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مزید توفیق دے کہ تمہارا ہاتھ ہمیشہ دینے والا رہے. اور پھر جو صدقہ ہے اس کے حوالے سے یہ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اول تو ہمیں صدقہ ہمیشہ دینے والا رکھے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں اتنی برکت عطا کر کہ ہم ہمیشہ صدقہ کرنے والے بنے. اور میں نے خود بھی اپنے لیے یہ ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ اس منتھ میں، رمضان کے پورے مہینے میں، میری کوشش ہوگی خود بھی میں ڈیلی چاہے کم یا زیادہ جتنا بھی ہو روز صدقہ نکالوں. کیونکہ اللہ جانتا ہے رمضان ہمیں دوبارہ نصیب ہوگا یا نہیں. ہم تو ایک اگلے لمحے کے بھی جو ہے نا گارنٹی نہیں دے سکتے. تو اگر ممکن ہے تو آپ بھی ضرور جو ہے اس نیت کو کر لیں. چھوٹے چھوٹے سے بینیفٹ صدقے کا ذکر کر دیتی ہوں بس، بہت جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں. صدقہ جو ہے یہ نفاق کو دور کرتا ہے اور منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. تو سب سے بڑا جو اس کا بینیفٹ ہے کہ یہ نفاق کو دور کرتا ہے. نمبر 2، یہ ہمارے گناہوں کا ازالہ کرتا ہے. پھر ہمیں اب شیطان تو ہو گئے ہیں قید روزوں میں، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے نفس پہ کام کرنا ہے. تو جو صدقہ ہے یہ ہمارے نفس اور ہمارے مال دونوں کو پاک کرتا ہے. ٹھیک ہے، کل ہی میں اس چیز کو سوچ رہی تھی کہ اب شیاطین تو قید ہو گئے ہیں، اب وہ دعائیں لازم و ملزوم ہمیں کر دینی ہے اپنے لیے جو نفس پر قابو پانے کی ہے. تو آج انشاءاللہ ایک دعا اس سے ریلیونٹ میں ضرور شیئر کروں گی. تو جو صدقہ ہے نفس اور مال کو پاک کرتا ہے. تو ہمیں تزکیہ نفس تو اب چاہیے، شیاطین تو قید ہو گئے ہیں، ہمیں اپنے تزکیہ نفس کے لیے صدقہ نکالنا ہے، اپنے مال کو بھی پاک کرنا ہے. اور جب کبھی سمجھ نہ آئے کہ بیماری میری کیوں نہیں ہٹ رہی تو صدقہ کریں. بیماری اور غم کا علاج صدقہ ہے. اور صدقہ بھی کریں اور ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ قبول کر لیں. میں نے کہا نا ہمیں کوئی بھی عمل جو ہم نے کرنا ہے نا، وہ اس کے بعد ہمارے دل میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ میں نے بہت اعلیٰ ترین کام کر لیا. نہیں، ہمیں پھر بھی ڈرتے رہنا ہے. تو صدقہ اور توبہ قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، پر ہم نے اس کو چھوڑنا بالکل بھی نہیں ہے. گناہ کو یاد، جب کبھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ کو یاد کر کے ہمیں، میں نے کہا نا پیچھے نیکی لے آئیں، کچھ اور سمجھ نہیں آ رہی تو فوراً نفل پڑھیں یا دوسرا کرائٹیریا سیٹ کر لیں کہ صدقہ دے دیں تاکہ ہمارا دل ٹھنڈا ہو جائے. ہمارے جو ہے نا یہ صدقہ دینا ہماری تسکین کا باعث ہو جائے انشاءاللہ. تو اب اگلی جاتے ہیں آیت پر جو ہے 71 سے 73 تک. نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان رہ کر انہیں اللہ کی آیات سنا سنا کر خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہتے تھے. پھر انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا اور آیات جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا. تو حضرت نوح علیہ السلام کا جو تبلیغی ٹائم پیریڈ ہے وہ 950 سال ہے تقریباً. اور جب پھر یہ کشتی میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جوڑا جوڑا رکھ لو، اور پھر ان کو زمین میں جو بچ گئے تھے ان کو جانشین بنایا، اور جنہوں نے ان کو نہیں مانا تو پھر دیکھ لیں کہ وہ عذاب کا شکار ہو گئے. اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر قسم کے عذاب سے بچائے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، یہ رپیٹ ہوگا. تو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گمنڈ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار ہمیں ظالموں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑ اور ہمیں کافروں سے نجات دے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. فرعون اور اس کا لشکر سمندر میں غرق ہو گیا. اسی سمندر میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سلامتی کے ساتھ نکل گئی. پر اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے، اور وہیں پر ان کا راستہ بلاک ہو گیا اور یہ غرق ہو گئے. ہاں، جب اب اس کے سامنے پردے ہٹ گئے، ملک الموت نظر آ گیا، تب فرعون نے کہا کہ میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں. لیکن جب وہ سامنے جو ہے ہمارے غیب کے پردے ہٹ جاتے ہیں، آخری وقت ہوتا ہے، اس وقت ایمان لانا بیکار ہے، فائدہ مند نہیں ہے.
اس لیے ملک الموت کے آنے سے پہلے پہلے کی توبہ ہی قابل قبول ہے. اور اسی لیے تو کہہ رہی ہوں ابھی بھی کہ اس چیز پہ بہت ایمفسس کریں. جب کوئی خطا، کوئی غلطی چھوٹی بڑی کوئی بھی ہو جائے، پیچھے کوئی نیکی لائیں فوراً، تاکہ تسکین کا باعث بھی بنے، دل بھی ٹھنڈا ہو. ہر قسم کا منفی جو امپیکٹ اس چیز کا ہم پہ آگے ہونا ہے نا، ہمارا دل ملال، حزن اور غم میں رہے گا، وہ کیفیت ہٹ جائے، ہم دوبارہ سے انرجی گین کر کے نیکی کی طرف راغب ہو جائیں. پھر قوم یونس کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی، پھر کیا کوئی ایسی مثال ہے کہ ایک بستی جو ہے عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ان کی قوم سمجھ گئی تھی ان ٹائم، ود ان ٹائم پیریڈ، ود ان لمٹ سمجھ گئی تھی. وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو ہم نے ان سے کیا کیا تھا، ان پر سے دنیا کی جو عذاب تھا، دنیا کی زندگی کا، وہ ٹال دیا تھا. ایٹ دا ادر اینڈ آپ دیکھ لیں، دو قومیں آپ کے سامنے، حضرت نوح علیہ السلام کی بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی انجام دیکھ لیں جنہوں نے جو ٹلایا ہے. اور ان کی قوم ود ان ٹائم پیریڈ، ود ان دا گیون لمٹ، ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ ہمارا فائدہ کس چیز میں ہے، تو یہ ایمان لے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان اوپر پھر دنیا کی زندگی کا عذاب ٹال دیا تھا. یہ اسپیشلی دس از اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو جسٹ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم. اور کسی قوم میں ہمیں ایسی وہ جو ہے نا ڈفرنس نہیں ملتا، کوئی خاص سپیریئر چیز نہیں ملتی. ان کی قوم کا یہ بہترین کمال گزرا کہ انہوں نے ٹائم پیریڈ کو اویل کیا، اپرچونٹی کو اویل کیا، ٹائم پہ حکمت سے کام لیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں جو ہے عذاب سے بچا لیا تھا. پھر اللہ کی بندگی کرو، یہ آیات ہمارے پاس 2 سے 5 میں رہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اسی سے معافی چاہو، اسی سے فضل مانگو، وہ سینوں کے بھید تک جانتا ہے. اس کے بعد پھر ہمارے پاس آ جاتی ہیں پارا 11 کی ہائی لائٹس، کہ نیک کام کے لیے نیت بھی نیک ہونی چاہیے. روز جب ہم صبح اٹھتے ہیں، ہماری آنکھیں کھلتی ہیں نا، اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو مانگنی چاہیے، اے اللہ میری جو پورے دن کے کام ہے نا، اس میں جو بھی میرا کام ہو قرآن و سنت کی روشنی میں ہو، وہ جو مسنون طریقہ ہے اسی کو فالو کرتے ہوئے ہو، اور اس میں اخلاص. اور سب سے مین چیز کہ یہ جو ہماری نیت ہے نا، یہ خلط ملط ہوتی ہے، مکس اپ ہوتی ہے، کیونکہ شیطان بھی تو ہماری رگوں میں دوڑتا ہے نا خون کی طرح. تو روز اپنی انٹینشنز کو پیوریفائی کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، روز انہیں ریفریش کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ڈیلی اپنی نیتوں کو چیک کرنے کی توفیق دے کہ ہم ہمیشہ خالص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا پانے کے لیے مسنون طریقے سے ہی پوری کی پوری زندگی گزاریں انشاءاللہ. انسان کی بات کی تصدیق یا تکذیب اس کے عمل سے ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات میں کتنا سچا یا کتنا جھوٹا ہے. تو اگر کوئی تاثیر بھی تبھی ہوگی اس کی بات میں اگر وہ خود عمل کرتا ہوگا. کامیابی کے لیے ثابت قدمی بہت ضروری ہے. کل بھی ہم نے اس چیز کو شاید ڈسکس کیا، اور مے بی ون ڈے بیفور، کہ چاہے عمل تھوڑا ہو یا چھوٹا ہو، پر اس پہ ثابت قدمی ہو، اللہ کو وہ عمل بہت محبوب ہے. اللہ نے تو نا بڑے کام ہم سے مانگے نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو آخرت میں اعمال کو گننا بھی نہیں ہے، تولنا ہے. تو ہو سکتا ہے ہمارا کوئی ایک عمل ہی اللہ کو بہت پسند آئے، اور ہمارا اعمال نامہ جو ہے وہ ہمارے دائیں ہاتھ میں اور بھاری ہو جائے. اللہ کرے کہ ہماری نیکیاں ہمارے گناہوں پہ غالب آ جائیں انشاءاللہ. ورنہ رمضان تو ہے ہی ایسا مہینہ، کسی شاعر نے کیا کیا خوب کہا ہے کہ بڑھیں گی نیکیاں اور جڑ جائیں گے گناہ، تو رمضان کا آنا ہم سب کو مبارک ہو. انشید ہے باقاعدہ، فی سبیل اللہ خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. تو یہ اس پہ صدقے پہ میں نے جتنا ایمفسس کیا تھا کر لیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرف بلاتا ہے؟ سلامتی کے گھر کی طرف. دار اور بیت اور منزل گھر کو ہی کہتے ہیں، اور ہمیں پھر سلامتی میں انٹر ہونا ہے انشاءاللہ. قرآن کا دل پر اثر نہ کرنا دل کی بیماری کی علامت ہے. وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں. ادروائز کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی سچویشن، کوئی ایسی ڈیفیکلٹی نہیں ہے جس کا علاج قرآن و سنت میں ہمیں ملتا نہ ہو، یا جس کا اگر سمجھ لیں قرآن میں نہ ملتا ہو. ایسا ہے نہیں. صدقہ غموں کا، دکھوں کا، بیماریوں پریشانیوں کا علاج ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ صدقہ دینے والوں میں رکھے، آمین.
مومن کا ایمان قرآن پڑھ کر اور زیادہ بڑھتا ہے، جبکہ منافق کا پہلے سے بھی جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مؤمنین میں رکھے جن کا قرآن پڑھ کر ایمان بڑھے نہ کہ کم ہو، جو خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مشکل وقت میں یاد رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، اول تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں خوشحالی رکھے، یا پھر ہمارے کبھی خدا نہ خواستہ کوئی تھوڑی بہت ٹف سچویشن آ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیے رکھے کہ ہم تب بھی اللہ کو یاد رکھنے والے بنے۔ دین کے کاموں میں ہیلا سازی اللہ کو پسند نہیں۔ غزوہ تبوک میں جو نہیں جا سکے تو پھر دیکھیں بائیکاٹ کیا گیا۔ تو انسان اپنے من مانے مطلب جو ہے وہ نہ نکالے۔ ہاں، تو بس یہی بتایا گیا ہے کہ دین کے جو کاموں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آرڈرز دے دیے، جو کام بتا دیے، اس میں پھر لیم ایکسکیوزز نہ لے کر آئیں، اپنے من مانے مطلب بھی ہم نہ نکالیں، بس اللہ تعالیٰ نے جیسے سمجھا دیا ہے ہم نے ویسے ہی کرنا ہے۔ صدقہ خیرات سے صرف آپ کو خیر نہیں ملتی، بلکہ وہ خیر اگلی نسلوں تک جاتی ہے۔ پھر امپیکٹ سوچیں ذرا، ایک صدقہ دیا آج ہم نے، اگلے بندے نے خرچ کر کو ختم بھی کر دیا، پر پہنچا تو اللہ کے پاس نا، پر ہمارا خلوص کتنا ہے کہ وہ 7 نسلوں یا 700 نسلوں تک جائے، یہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو ہمیں صدقہ اور خیرات کرنی ہے، کیونکہ اس کی خیر رکنے والی نہیں ہے، اگلی نسلوں تک جاتی ہے۔ اب یہ بھی پوائنٹ ایڈ کر لیں صدقے کی باقی سب چیزوں میں کہ اس کی خیر اگلی نسلوں تک جائے گی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے کان بھی کھلے ہوتے ہیں اور ان کے دل بھی زندہ ہوتے ہیں، وہ جب قرآن سنتے ہیں تو وہ ان کے دلوں پر اتر جاتا ہے۔ کل بھی میں نے کہا تھا نا کہ جب ہمیں روزوں میں قرآن پڑھنا ہے تو تہجد کا وقت جو ہے، آخری ایک تہائی وقت جو ہے، وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ واقعی میں قرآن دل پر اترتا ہے، سنتے ہیں تو اثر کرتا ہے اور اپنے دل کی زندگی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سحری بعد میں بنائیں، پہلے ہم اٹھ کے اللہ کے حضور نوافل ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور سب سے زیادہ مین چیز استغفار ضرور کریں۔ استغفار اس وقت کریں جب سحری بنانے اٹھیں، تب استغفار ضرور کریں، یا پھر کم از کم سحری بناتے ہوئے استغفار کے کلمے ہماری زبانوں پر ہوں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے پسند جو ہے محبت کرتا ہے۔ اس پارے میں خاص الخاص یہ چیز گزری کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہیں مسجد قباء کے نمازیوں کے حوالے سے بات کی کہ وہ استنجا بہت اچھا کرتے ہیں، وہ طہارت بہت اچھی کرتے ہیں، اور انصار کی خاص طور پر تعریف کی گئی کہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں۔ تو جب ہم جسمانی طور پر طہارت حاصل کریں گے تو روحانی ترقی بھی تو ہمیں نصیب ہوگی نا انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جو ہے وہ پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ علم حاصل کرنے سے انسان کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے۔ پہلے دن سے ہمارا یہ ٹاپک چل رہا ہے، نرمی نرمی نرمی۔ تو ایک پوائنٹ آپ کو مزید آج مل گیا کہ علم حاصل کرنے سے ہی ہمارا، کیونکہ جب ہم اویئر ہوں گے، ویل اویئر اباؤٹ سم تھنگ، تو ڈیفینیٹلی ہم اسی کے ایکسپرٹ ہوں گے نا۔ تو ہم نے پھر جب علم حاصل کرنا ہے تو نرمی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا کرے انشاءاللہ، اور ہمیشہ اس نرمی کو قائم و دائم رکھے زندگی کے آخری لمحے تک انشاءاللہ۔ عالم کی عابد پر فضیلت ہے وہ اس طرح سے کہ عابد کا جو عمل ہے وہ عابد تک رہتا ہے، عبادت کرنے والے کا عمل اسی تک موقوف ہے، جبکہ عالم جو ہے اس کی دی ہوئی تعلیمات آگے پھیلتی ہیں۔ تو ظاہری سی بات ہے ایک بندے کا عمل اس تک ہے، جبکہ عالم کا عمل نہ جانے کتنے لوگوں تک پھیلے گا، اس لیے پھر اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ پھر ہمارے سامنے یہ دعا ہے، بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اگر ہم لگ کے اس دعا کو مانگے تو میں کہتی ہوں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس رمضان میں ہمیں تزکیہ نفس نصیب نہ ہو۔ کیا ہے جی؟ یا حیو یا قیوم، یا حیو اے زندہ ذات، یا قیوم اے قائم رکھنے والے، سب کو سنبھالنے والے، برحمتی کا تیری رحمت کے ساتھ، استغیث میں کیا چاہتی ہوں، میں مدد چاہتی ہوں، میں فریاد کرتی ہوں، اصلح درست کر دے، سوار دے، لی میرے لیے، شأنی کیا چیز، میرا معاملہ، میرے میٹرز، میرے افیئرز، کلہو سارے کے سارے، مکمل طور پر،
ولا اور نہیں اور نہ تاکلنی تو مجھے سونپ دے، تو مجھے حوالے کر دے، الا طرف نفسی میرے نفس کے، طرفت عین، طرفت پلک جھپکنے کے برابر، عین میری آنکھ۔ تو ہماری اللہ سبحانہ و تعالی جو کہ ہمیشہ زندہ اور سب کو قائم رکھنے والا ہے، ہم اللہ سے اس کی رحمت کے ساتھ اس کے وسیلے سے مدد چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ درست فرما دے، اور ہمیں پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کے حوالے نہ کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اور ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا تزکیہ نفس کر دے، شیاطین تو قید ہیں، ہمارا نفس جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اس کے حوالے نہ کرے، اور ہم تقوی پہ گامزن رہیں۔ کیا ہے آیت؟ آیت ہی یہ ہے نا روزوں کی، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا لوگوں تم پہ روزے فرض کیے گئے تھے؟ یہ تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے، یہ تم لوگوں سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ کیوں کیے گئے ہیں؟ تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تو تقوی حاصل کرنے کے لیے ایک تو شیطان سے بچنا ضروری ہے، وہ تو ہو گیا قید۔ دوسرا ہمارا نفس ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے ہی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارا نفس تقوی جو ہے اتنا قائم رکھے کہ ہم کوئی غلط عمل کر ہی نہ سکیں، اور اگر سپوز ہو جائے، بندہ بشر ہیں، تو اس کے پیچھے نیکی لے آئیں تاکہ ہماری تسکین کا باعث بن جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔